अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमारी एक बहुत बड़ी तादाद जो है, बहुत बड़ी, अगर मैं कहूँ कि अक्सरियत अपने आप को कमज़ोर समझती है और बहुत हद तक पावरलेस समझती है। तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। और ये जो पावरलेसनेस की जो एक अपने बारे में परसेप्शन है, ये हमारे लिए किसी तौर अच्छा नहीं है। एक तरफ तो हम ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते और बेबसी किसी फीलिंग्स के अंदर रहते हैं, तो दूसरी तरफ हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। कोई भी इंसान जो अपने आप को पावरलेस समझता हो, वो अपनी गोया पावर्स का अदराक ही नहीं रखता और उनको यूटिलाइज ही नहीं कर पाता। कैसे मुमकिन है कि वो इनसे प्रॉपरली बेनिफिट कर पाएगा? आज हमने इसको बात को मौजूए बहस बनाया कि एक इंसान कैसे पावरफुल महसूस कर सकता है अपने आप को। हाउ वी कैन बिकम अ पावरफुल पर्सन। पावरफुल बनने का अमूमन एक कॉन्सेप्ट परसेप्शन ये है कि हम कोई पब्लिक ऑफिस बेरर हों, हमारे पास किसी तंजीम का, किसी सरकारी या गैर सरकारी, बिलखसूस सरकारी तंजीम का हमारे पास कोई अहम ओहदा हो, या हम बहुत पावरफुल हों, बहुत वेल्दी हों, दौलतमंद हों, बहुत फेमस हों, सेलिब्रिटी स्टेटस हो। आज पावरफुलनेस की एक नई डेफिनेशन आपसे अर्ज़ करूँगा, और एक तरफ ये क्वाइट एक्यूरेट है तो दूसरी तरफ ये वो है कि जो मैं और आप हम बन सकते हैं। आइए जानते हैं, ऐसी 7 बातें आपसे अर्ज़ करूँगा कि जो हमें एक पावरफुल इंसान के अंदर कन्वर्ट करती हैं। उन 7 बातों में से पहली बात है सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में आगाही रखना। मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरी अक़दार क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं। मेरे क्या वसाइल हैं, स्ट्रेंथ हो गई, मेरे क्या टैलेंट्स और कैपेबिलिटीज़ हैं और स्किल्स हैं, मेरी स्ट्रेंथ हो गई। और वीकनेसेस के अंदर कि मैं कौन सी इम्पॉर्टेंट स्किल्स को नहीं रखता, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वसाइल मेरे पास मयस्सर नहीं हैं। और ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, तो इनके बाद हमारी वैल्यूज़ वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स और क्वालिटीज़ होती हैं कि जिन्हें हम अहमियत देते हैं और हमारे बिहेवियर को वो गाइड करते हैं। वो प्रिंसिपल, वो क्वालिटीज़, वो स्टैंडर्ड्स, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और वैल्यूज़ के बारे में आगाही होना, तो ये पहला काम है जो कहलवाता है सेल्फ अवेयरनेस। और दूसरा काम है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे? बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़। मैं और आप अपने आप पर, अपनी सलाहियतों पर एतमाद और भरोसा करें कि ये बड़े काम की चीज़ें हैं और आई कैन डू अ लॉट विद दीज, मैं इनके साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। और तीसरा है क्लियर गोल्स।
ہمارے جو اہداف ہیں، ہمارے جو ٹارگٹس ہیں، ہمارے جو گولز ہیں، ان کے اندر دو کوالٹیز ہوں. ایک طرف وہ بڑے کلیئر ہوں اور دوسری طرف ریئلسٹک بھی ہوں. تو یہ تیسرا کام ہے 7 کاموں میں جو ہمیں پاورفل بناتا ہے. اور چوتھا ہے افیکٹو کمیونیکیشن. یہ افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہے؟ اپنی بات کو بڑے کلیئر انداز کے اندر اور بڑے اسرٹیولی، بڑے کلیئر انداز کے اندر، بڑے فرم انداز کے اندر اپنے بات کو، اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنی باؤنڈریز، اپنی لیمٹس دوسروں تک پہنچا دینا. دیٹ از افیکٹو کمیونیکیشن. افیکٹو، اور جب ہم اس کو ایک مستحکم انداز کے اندر کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہم اسرٹیولی کر رہے ہوتے ہیں. اور 5واں کام جو ہمیں پاورفل بناتا ہے وہ ہے ریزیلینس. ریزیلینس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، صورتحال بدلتی رہتی ہے، ایک جیسی نہیں رہتی. اور اگر بدلی بھی صورتحال کے مطابق ہم نے اپنی اسٹریٹجی بدل لی جو نئی صورتحال کو سیوٹ اور میچ کرتی ہے، تو یہ بھی ریزیلینس ہے. اور اگر ہمیں ناکامی ہوئی، ہم نے ناکامی سے سبق سیکھا، اپنے آپ کو زیادہ بہتر بنایا، تو یہ بھی ریزیلینس ہے. ریزیلینس ہے بنیادی طور پہ کہ ایک انسان ناکامی کے بعد، دھچکا لگنے کے بعد، ٹھوکر لگنے کے بعد، گرنے کے بعد جب باؤنس بیک کرتا ہے، جب دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی پوزیشن کے اوپر اور اس کو روگ نہیں بنا لیتا، پہنچنے والے نقصان کو، تکلیف کو اپنا روگ نہیں بناتا، دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، فائٹ بیک کرتا ہے، پھر سے اپنی جدوجہد کو رینیو کرتا ہے. دیٹ از کالڈ ریزیلینس. اور چھٹی بات کیا ہے؟ پازیٹیو انفلوئنس. اب یہ پازیٹیو انفلوئنس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو موٹیویٹ کرنا اور انسپائر کرنا اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے. انسان کے اندر اتنا ہو کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے، انسپائر کر سکے. اور 7ویں اور آخری بات جو ہمیں پاورفل بناتی ہے وہ ہے کنٹینیوس لرننگ. زندگی بھر سیکھتے رہنے کا عزم، اپنے نالج کو، اپنی سکلز کو بہتر سے بہتر بناتے رہنے کا عزم. اب یہ 7 باتیں ہیں کہ جو سمپل ہیں، ہر ایک انسان کر سکتا ہے، مگر یہ ہمیں بہت طاقتور اور پاورفل بناتی ہیں. اب اس میں کچھ کلیدی قسم کے ٹریٹس ہیں جو 3 ہیں. اور پہلا ہے آتھینٹسٹی. آتھینٹسٹی کا مطلب ہے اپنے آپ کے ساتھ اور اپنی اقدار کے ساتھ سچا کھرا ہو جانا. اور دوسرا ہے انٹیگریٹی. اور انٹیگریٹی ہمیں کہتا ہے ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، دیانتداری کے ساتھ اور اخلاقی اصولوں کے تحت. تیسرا ہے اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا. ہمارا جو ایکشن ہے ہم اسے اون کریں، غلطی ہو گئی مان لیں، بلیم نہ کریں، لوگوں کو اس پہ بلیم نہ کریں.
اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکاری نہ ہوں، اسے قبول کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آئی ایم رسپانسبل۔ اب کچھ سمپل قسم کی ہیبٹس ہیں جو تعداد کے اندر صرف 4 ہیں، اور پہلی ہے روزانہ کی بنیاد پہ کلیئر اور ریئلسٹک قسم کے گول سیٹ کرنا اور انہیں اچیو کرنا، اور دوسرا ہے سیلف کیئر اور سیلف ریفلیکشن۔ سیلف کیئر کا ہے اپنی خوراک صحت مندانہ ہو، نیند پوری کریں، ایکسرسائز کریں، سٹریس مینج کریں، پانی کافی مقدار میں پئیں، تو یہ سیلف کیئر ہے۔ اور سیلف ریفلیکشن ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں ان کو پلٹ کے دیکھا کریں، کیا صحیح ہوا، کیا غلط ہوا، آئندہ کے لیے کیا میں نے یہاں سے سیکھا۔ اور تیسری سمپل ہیبٹ ہے کہ اچھی سوچ، اچھے کردار کے لوگوں کے ساتھ جو ٹاکسک نہ ہوں، مثبت ہوں، ان کے ساتھ روابط بنائیں اور ڈیولپ کریں۔ چوتھی اور آخری جو سمپل ہیبٹ ہے، اسٹے فوکسڈ اینڈ موٹیویٹڈ رہیں اور اپنے کام پہ توجہ مرکوز کیے رکھیں۔